نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت اور نور اجتماع میں ہم سب اللہ رب العزت کی توفیق سے حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی برکات نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے. کل رات شب برات کی نشست میں جس مضمون پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی مضمون کو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں اور چلانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے ملنے والے ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میں صرف چند جملے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ رات کی نشست میں موجود نہیں تھے تاکہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کس مضمون پر ہم نے بات کا آغاز کیا تھا. اللہ رب العزت کے حضور انسان ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. اور توبہ کا یعنی طریق یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے معافی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. یہ استغفار ہے اور اس استغفار پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ توبہ کہلاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ایک ذریعہ اور بھی بنایا ہے، ایک راستہ اور بھی ہے، اور وہ راستہ اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ سے خیرات پانے کے لیے اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا. یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتا ہے. میں آگے بھی ایک دو آیات عرض کر دوں گا آج کی اس نشست میں، مگر جو میں نے شروع کیا ہے جہاں سے جو تلاوت کی میں نے سورہ البقرہ کی پہلی آیات میں سے آیت مبارکہ نمبر 3 جس میں رب کائنات نے آغاز فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک، کمی اور کجی اور نقص کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کا فرما کر پھر رب کائنات نے فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں.
یعنی آغاز آپ قرآن کہیں، کلام کہیں، سورہ بقرہ کہیں، اس کے آغاز میں ہی جہاں متقین کی علامات کو بیان فرمایا، ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا، تو غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا. اور اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے جو رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی ہے، تو کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر بھی اس کے بعد ہے. اور یہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ پہلے ایمان کامل ہو تو پھر عمل کی بات آتی ہے، مگر اس نے پہلے خرچ کرنے کی بات کی اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ پر کلام نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان سے پہلے خرچ کرنے کا ذکر کیوں ہے، حالانکہ عمل تو شروع ہی ایمان کے بعد ہوتا ہے؟ اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ہے. فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کی بات پر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا، آخرت کے ساتھ یقین کی بات کی کہ گویا ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس عمل کو اللہ رب العزت نے آخرت پر یقین فرمایا ہے. کیونکہ جسے آخرت پر یقین ہوتا ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے مجھے اس کا اجر عظیم یقیناً نصیب ہوگا اور میں اس کی بارگاہ سے اس اجر عظیم کو قابل ہوں گا. اب آپ دیکھیں، یعنی یہ تو ایک ایمان کی بات میں نے کہی جہاں سے کلام شروع ہوا، اللہ رب العزت کا قرآن. اب وہ جو آیت کریمہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی سورہ البقرہ کی ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو مضمون ہے قرآن مجید میں، کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو کثرت سے بیان کیا ہے. کثرت سے مراد یہ ہے کہ بار بار ان کا ذکر کیا ہے. ان مضامین میں سب سے ٹاپ پر جو مضمون ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یعنی سب سے زیادہ نماز کا ذکر ہے، اور نماز کے بعد جس چیز کا کثرت سے ذکر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. بار بار اس کا ذکر کیا. اور سورہ البقرہ میں اس میں سے ایک دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آیت مبارکہ نمبر 254 میں بھی پہلے یہ مضمون آتا ہے، اور پھر 260 سے شروع ہو کر 282 تک مسلسل 20-22 آیات، وہ مضمون ہی سارا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ہے، اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. اور اس میں سے جو آیت کریمہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس کو اس مضمون سے ذرا ملا کر سمجھیں کہ خرچ کرنا کس طرح گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی اور مغفرت کی خیرات کس طرح انسان کو خرچ کرنے سے نصیب ہوتی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ البقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 262 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، مسلسل، ینفقون مضارع کی بات، جو مسلسل زندگی میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ بہت بڑی ہے، جہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ اللہ کی راہ میں آتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اور پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس پر نہ تو احسان جتلاتے ہیں، کیونکہ وہ احسان تو تب جتلایا جاتا ہے نا جب آپ کسی کے لیے خرچ کریں تو اسے احسان جتلائیں کہ میں نے یہ کیا. جب کیا اللہ کے لیے ہے تو پھر احسان جتلانے کی بات نہیں رہتی. تو فرمایا کہ نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ اذیت دیتے ہیں خرچ کرنے میں، یا بھائی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، بار بار گنتے رہنا. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی نشانی یہ ہے کہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور وہ اجر کیا ہے، ذرا اس آیت کریمہ کے حصے پر غور فرمائیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے کن کے لیے فرمایا ہے. اب الفاظ سنتے ہی جان جائیں. پھر میں دہرا دیتا ہوں. فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح خرچ کرتے رہتے ہیں کہ نہ کبھی احسان جتلاتے ہیں اور نہ اس خرچ کیے پر کسی کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے.
اور وہ اجر کیا ہے؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندوں کو اللہ وہ اجر عطا کرتا ہے جو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی کلمات ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی اس نقطے کی کہ کیا یہاں پر رب کائنات نے جو فرمایا کہ تمہارا ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، تو میں تمہیں کیا خبر کہ یہ خرچ کرنا کتنا بڑا اجر دلاتا ہے؟ فرمایا جو اجر میں اپنے محبوب اولیاء کو دیتا ہوں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں پریشان کیا جائے گا، جو اولیاء کا اجر ہے وہ اجر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف اور حزن اور پریشانی دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر انسان کو یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا ہے، یا اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہو گیا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اولیاء کی صف میں داخل فرما دیا ہے، اور یہ ولایت کی علامات میں سے ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نصیب ہو انسان کو تو انسان گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس درجے اور مقام کے لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب فرماتا ہے۔ اب یہی بات پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ البقرہ میں آیت مبارکہ نمبر 274 میں یہی حکم فرمایا، یہی الفاظ ہیں، مگر وہاں خرچ کرنے کی ایک اور اللہ رب العزت نے ادا بیان فرمائی، اور وہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو میں نے کہا نا کہ بار بار خرچ کرنا مضارع کی بات ہے، مسلسل خرچ کرنا، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ رات ہو یا دن، صبح و شام اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، وہ چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ، اور کبھی کبھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں کہ دیکھ کے کسی اور کو ترغیب ہو، کوئی اور بھی دیکھ کر خرچ کرے، نیت یعنی یہ ہو، دکھلاوا نیت نہ ہو، نیت یہ ہو کہ چلو مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی آگے بڑھے گا، اپنا حصہ ڈالے گا۔ تو فرمایا وہ ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہی فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اجر وہی ہے جو میرے اولیاء کا ہے کہ نہ ان پر کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اب یہ وہ مضمون ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اس کے محبوب بندوں کو اللہ رب العزت نعمت عطا کرتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا کرتا ہے کہ نہ کبھی خوف ہوگا، نہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ وہ اولیاء کی جو شان ہے، مقام ہے، اجر ہے، جو تحفہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، وہ تحفہ اللہ رب العزت خرچ کرنے والے سخی کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ عمل وہ ہے کہ یہ عمل گویا ولایت کی علامات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، خصلتوں میں سے ہے۔ تو یہ خرچ کرنا انسان کو اللہ رب العزت کا ایسا محبوب اور ولی بنا دیتا ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ذرا دیکھیے، امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، عن قیس ابن صلع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن صلع الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان اخوتہ، کہ ان کے بھائیوں نے شکوہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی۔ بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت لگائی۔ اب شکایت کیا لگائی دیکھیے، فقالوا، انہوں نے کہا، انہ یبذر مالہ وینبسط فیہ، کہ یہ فضول میں اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ شکایت لگائی کہ یہ فضول میں اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے، وینبسط فیہ، اور اس خرچ کرنے پر پھر خوش بھی ہوتا ہے۔ اب یہ شکایت کس کے سامنے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ صحابی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے پھر اس صحابی سے کہا، یا قیس، اے قیس، ما شأنہ، یہ کیا بات ہے، اخوتی کا یشکونہ کا، تیرے بھائی تیری شکایت لگا رہے ہیں،
ذرا دیکھیں نا وہ چشم تصور میں دیکھیں وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ آقا علیہ السلام پوری توجہ صحابی کر کے فرما رہے ہیں کیس یہ کیا معاملہ ہے، تیرے بھائی تیری شکایت لے کر آئے ہیں، یزعمون ان کا خیال یہ ہے انکا تبذر مالک کہ تو اپنا مال ویسے ہی خرچ کرتا رہتا ہے فضول، وتنبسط فیہ اور پھر تو اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال خرچ کرتا ہے پھر خوش بھی ہوتا ہے، یعنی اس مال کے جانے پر تجھے کوئی تکلیف پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تو اب انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آخذ نصیبی، جب اللہ مجھے کوئی مال دیتا ہے تو میں اس میں سے اپنا حصہ اپنی ضرورت لے لیتا ہوں، جتنی میری ضرورت ہے جس میں میرا بسر ہو جاتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں، اور پھر من التمرتی اس سارے مال میں سے کھجوروں میں سے، اور پھر فرماتے ہیں فانفقه فی سبیل اللہ وعلی من صحبنی، اور پھر میں اپنا حصہ نکالنے کے بعد اللہ کے راستے میں اور اپنے دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں، یعنی اس کو ذخیرہ نہیں کرتا، جمع کر کے نہیں رکھتا، بچا کے نہیں رکھتا، جو مجھے ملتا ہے اس میں سے اپنا ضرورت لے لیا، اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں بھی اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، ان پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو قال، کہتے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا ہے، سینے کے اوپر دست مبارک مارا۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفق، تو خرچ کرتا رہ، ینفق اللہ علیک، اللہ تیرے اوپر خرچ کرتا رہے گا۔ بھائیوں کا معاملہ الٹ ہو گیا، وہ شکایت لے کے آئے تھے کہ اس کو منع کریں گے یہ خرچ نہ کرے، بچا کے رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش بھی دے دی، مبارکباد بھی دے دی اور بشارت بھی دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفق، خرچ کرتا رہ، ینفق اللہ علیک، اللہ تیرے اوپر خرچ کرتا رہے گا۔ اور پھر کیا فرمایا ثلاث مرات، یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ یہ بات کہی، یعنی اتنا زور دیا۔ فلما کان بعد ذلك خرجت فی سبیل اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد جہاد کے لیے نکلنا تھا اللہ کے راستے میں، تو جب میں نکلا تو حال یہ تھا ومعی راحلۃ، اور میرے پاس خوبصورت سواری تھی، سب سے بڑھ کر سواری تھی اچھی خوبصورت، وقال انا اکثر اہل بیت اليوم وایسرہ، اور میرے بھائی جتنے میرے ساتھ نکلے تھے اور خاندان والے، ان سب سے زیادہ مالدار اس وقت میں ہی تھا، خرچ کرنے کے باوجود وہ بچا بچا کے رکھنے والوں کے پاس کم تھا، اور خرچ کرنے والوں کے پاس، یعنی میں جو تھا میری سواری بھی ان سے اچھی تھی، میرے پاس مال بھی ان سے زیادہ تھا، جو میں نکل اللہ کی راہ میں اس انداز سے نکلا تھا۔ یہ وہ ضمانت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دی کہ اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت بھی تجھے محروم نہیں رکھے گا، تو خرچ کرے گا تو وہ تیرے اوپر خرچ کرے گا، اور اس کا تو وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 عطا فرماتا ہے، پھر 70 ہوتے ہیں، پھر 100 ہوتے ہیں، پھر 700 ہوتے ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 7 لاکھ تک کا ذکر فرمایا، یعنی جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا اخلاص اچھا ہوگا، جتنا انسان محبت میں دے گا، جتنی عاجزی میں دے گا، جتنا اس کو راضی کرنے کی نیت سے دے گا، جتنے اخلاص سے اس کی بارگاہ میں پیش کرے گا، وہ اتنی محبت سے اس کو قبول فرمائے گا اور اتنا ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لاجیکلی سوال صحابہ کرام سے پوچھا ہے، جو حدیث میں آپ پڑھنے لگا ہوں، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو انسان کی ایک اندر طبع ہے نا، نفس ہے، اندر کا جو خیال ہے، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال اٹھایا ہے، وہ اندر کی بات کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں الفاظ، یہ امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا، امام احمد نے، امام نسائی نے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، اس سوال کا جواب ہر بندہ ایک ہی دے گا، لیکن سوال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے مجھے ذرا گنتی کر کے بتا دو یا الگ کر کے بتا دو کہ کون ایسے ہیں جنہیں اپنا مال پسند ہے اور کون ایسے ہیں جنہیں یہ پسند ہے کہ مال وارثوں کے پاس جائے، یعنی تم یہ پسند کرتے ہو کہ مال تمہارے پاس رہے، یا یہ تم پسند یہ کرتے ہو کہ یہ مال تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے؟ اللہ ماشاء اللہ، اس کا جواب ہر کسی کا ایک ہی ہوگا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ دیا، وہ ایماندار لوگ تھے، وہ ایماندار لوگ تھے۔ تو
قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد، ہم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، الا مالہ احب الیہ، کہ جسے یہ پسند نہ ہو کہ مال اس کے پاس ہو، بارسوں کے پاس جائے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، ہم سب کو پسند ہے مال ہمارے پاس ہو۔ ایمانداری کی بات ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کہہ دی، قال آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، اب ذرا اپنا نظریہ ٹھیک کر لو، نظریہ درست کر لو۔ اور وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، تمہارا مال وہی ہے جو خرچ کر کے آگے بیچ دو، جو پڑا رہ جائے گا وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، تمہارا مال وہی ہے جو خرچ کر کے آگے بھیج دو گے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے گھر میں بکری ذبح ہوئی اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو خیرات کر دی، تو تھوڑا سا گوشت بچا لیا پکانے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سب دے دیا ہے، یہ بچا لیا ہے جو تھوڑا سا بچ گیا پکانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بچایا وہی ہے جو دے دیا ہے، یہ بات تمہارا وہی ہے جو خرچ ہو جائے گا، جسے تم بچا لو گے وہ تمہارا نہیں رہتا۔ یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے نا کہ سارا ہی خرچ کر دیا جائے، ہم جیسے تو ضرورت سے زائد بھی خرچ کر دیں تو بڑی بات ہے، مگر اصل ایمان یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم خرچ کر لو گے، جسے تم بچا کے رکھو گے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب یہاں میں آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ مضمون انشاءاللہ ہم اس کو رمضان المبارک میں جاری رکھیں گے۔ ایک مدینہ پاک میں ایک یہودی بیوہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ پریشان حال ہوئے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مانگو، وہ اپنے غیروں کا امتیاز نہیں کرتے، ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا تھا آقا علیہ السلام کی سیرت پاک، مگر ماں نے بیٹے سے یہ کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ، ایک وعدہ کر کے پھر جاؤ۔ پوچھا کیا وعدہ ہے؟ کہ ان سے مال ضرور مانگنا، مدد مانگنا، مگر کلمہ مت پڑھنا۔ یقیناً ہر کوئی اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے نا، اس لیے تو اس پہ قائم ہوتا ہے۔ بیٹے نے ماں سے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے اماں جان، اگر وہ کلمے کا کہیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے مگر پہلے ایک وعدہ کریں۔ آقا علیہ السلام سے آ کر کہتا میں نے کچھ عرض کرنی ہے مگر پہلے مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا وعدہ ہے بیٹا؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں مگر کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہیں کوئی کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کرے، تم اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس نے کہا مجھے حاجت ہے، گھر میں تنگی ہے، کچھ مال اسباب چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت تو نہیں ہے میرے پاس۔ اب یہ جملہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک میں اکثر آپ کو ملے گا، اس وقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچا کے رکھنے والی بات نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ 3 دن سے پہلے اسے خرچ نہ کر دوں۔ 6 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ۔ جب اس نے یہ کہا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ پہلے پریشان ہوا۔ اس نے دیکھا آقا علیہ السلام نے خوبصورت قمیض پہنا ہوا تھا، شرٹ بہت پیاری، کسی نے تحفہ دیا تھا۔ اس نے کہا، اسے پتا تھا چونکہ مدینے میں رہتا تھا نا، اس نے کہا آپ اپنا یہ قمیض مجھے دے دیں، شرٹ آپ کے غلاموں میں سے کوئی بہت اچھی قیمت میں خرید لے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ اب اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ عمل میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا قمیض مبارک اتار کر اس کو دے دیا، اور بغیر قمیض کے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما رہے۔ وہ باہر نکلا، کسی عاشق نے اسے بہت قیمتی مال خرید لیا، آقا علیہ السلام کا ہے، پھر آقا علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ وہ گھر گیا، بہت زیادہ مال لے کے گیا، بڑا کھانا شانا لے کے گیا، پیسے بچا کے لے گیا۔
جب گھر پہنچا تو ماں نے پہلا سوال ہی یہ کیا، لگتا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنا کچھ جو مل گیا تجھے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کلمہ پڑھنے کا کسی نے نہیں کہا۔ ماں نے پوچھا پھر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ماں نے کہا سب مال یہاں رکھو، چلو میں بھی چلتی ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا آپ نے سوال کرنا ہے جا کر، آپ نے مانگنا ہے جا کر؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، جو غیروں پر بھی اس طرح لوٹاتا ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چلو اس محبوب کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا اسوہ مبارک ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک ہے۔ اسی سیرت پاک سے صحابہ کرام نے سیکھا اور وہ قربانی کی مثالیں پیش کی کہ قیامت تک دنیا اس کی مثال تو کیا، اس کا کروڑواں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مگر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی جتنا اللہ رب العزت کی توفیق ہو، اس کی بارگاہ سے جتنا ہمیں اللہ یعنی توفیق عطا کر دے، اس کی توفیق سے ہی تو ہے سارا، اتنا ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ ہمیں اس شیطان پہ اتنا یقین ہے، اور رحمان بار بار کہتا ہے کہ خرچ کرو میں واپس کر دوں گا، واپس کر دوں گا، واپس کر دوں گا، قرض حسنہ دوں گا، اس سے بہتر دوں گا، اس سے بہتر دوں گا۔ مگر ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم شیطان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں مگر رحمان کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ اور ماہ رمضان اللہ کی راہ میں کثرت سے مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے رات بھی آپ سے گزارش کی تھی، اللہ رب العزت کی توفیق سے جہاں پر بھی آپ کو خرچ کرنے کا موقع ملے ضرور خرچ کریں۔ مگر میں نے آپ کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات میں ایک نیا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے 5000 یتیم بچے اور بچیوں کے لیے ادارہ تعمیر کرنا شروع کیا گیا ہے۔ جو یتیم بچے ہوں گے جن کی ساری تعلیم اور آخری مراحل تک یعنی زندگی کی شادی تک اور جاب تک انشاءاللہ منہاج القرآن ان کی سرپرستی فرمائے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اپنا حصہ اس کار خیر میں ضرور ڈالیں، کیونکہ زمین خرید کر اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت جلد اس ادارے کو مکمل فرمائے اور آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔